اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے, وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. سامعین کرام, تو دیکھا کہ کس طرح یہ مکار شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کرام کے بعد کس طرح اپنے آپ کو بلکہ بچے کو تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے. حالانکہ ان میں مفسرین کرام بھی شامل ہیں, محدثین کرام بھی شامل ہیں, غوث, کتب, ابدال اور ولی بھی شامل ہیں, مگر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں اور قرآن پاک کو ان سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. چلو اگر یہ اتنا بڑا دعویٰ کر ہی رہا ہے تو پھر اس کے علم اور فہم کا اندازہ ہم اسی کے بیانات سے لگا لیتے ہیں. کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, وہ نہیں نکلتی ہیں. وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بن دی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں, ہاں دب, عربی میں لفظ دب ہے, یہ عربی لفظ دب کا ہے. دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو, یہ عربی کا لفظ ہے, قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. کسی بھی لغت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو دب کا معنی گھاس نہیں ملے گا. یہ ہے جہلمی چھوکرے کا علمی لیول. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. یہاں پر تو اس نے جہالت کی انتہا ہی کر دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ الحفیظ والامان کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ بالکل باطل ہے. کہہ رہا ہے کہ سارے پیغمبروں کے ناموں کی تعداد سے بڑھ کر شیطان کا نام قرآن مجید برہان رشید میں آیا ہے, جو کہ بالکل ہی جھوٹ, جہالت اور بغض انبیاء ہے. اور حقیقت اس کے الٹ ہے. ابلیس, شیطان اور شیاطین, ان تینوں ناموں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید برہان رشید میں آیا ہے, جبکہ تمام انبیاء کی تعداد کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد بہت زیادہ بن جائے گی. پھر دوسرا سر, کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے, قطوفھا دانیہ, تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے, تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے, تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہوا ہے. اب جس لفظ کا معنی یہ کیلا بتا رہا ہے, یہ دنیا کی کسی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, دنیا کی کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو کسی بھی لغت اور کسی بھی تفسیر میں اس لفظ کا مطلب کیلا نہیں ملے گا. اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا, اللہ وجہ بصیرت, اس کو جو بندہ بھی سنے گا, اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی, جو بندہ بھی اسے سنے گا اسے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں, ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر, وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی, اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں. کئی چیزیں انہوں نے سکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر. کیوں نہیں, ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں جہالت کے جو نمونے جہلمی چھوکرے نے پیش کیے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے, اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی. جناب تسی علمی کتابی نہیں بلکہ وڈے فلمی فسادی ہو, جو فلموں اور کہانیوں کی بنا پر لوگوں میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے. فلما افاق, جب انہیں افاقہ ہوا, یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جے ہون, یہ عربی دا لفظ جے افاقہ, ٹھیک ہے, لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لفظ آفاق ہے جب وقف کریں. واہ کیا بات ہے جناب کی. ناظرین کرام, آپ سینکڑوں تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, دنیا کی جون سی مرضی لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, مرزے نے جہالت کا جو نمونہ پیش کیا ہے ایسا نمونہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا.
کہتا ہے کہ بچہ بچہ قرآن پاک کا ماہر بن چکا ہے، مگر اس کا اپنا حال یہ ہے کہ قرآن پاک ٹھیک پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ ہم اس کا ایک تازہ نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ آپ خود سنیں، پھر فیصلہ بھی آپ خود ہی کر لینا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس کا صحیح ترجمہ ہے ابھی تک ان کے پاس ان کا انجام نہیں آیا۔ اس نے ترجمہ کیا ہے کہ انجام آ چکا، حالانکہ یہ ترجمہ اس آیت کے بالکل الٹ ہے۔ تو اس کی بات بالکل درست ہے کہ جہالت کے جو نمونے مرزا نے پیش کیے ہیں، سینکڑوں تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نداوہ نہیں ہے بلکہ میم کے ساتھ لفظ ندامہ ہے۔ پھر اس نے ترجمہ واحد والا کیا ہے، حالانکہ یہ صیغہ جمع کا ہے، اسرّو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس نے ترجمہ کیا ہے کہ ندامت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ اب اس نے بالکل الٹ ترجمہ کر دیا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے، اور مرزا کہہ رہا ہے کہ ندامت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے التماس کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس فلمی فسادی کی کہانیوں سے بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔